رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعث بالحق ما عندي إلا ماء. فأرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعث بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحدیث۔ حدیث تھوڑا لمبی ہے، میں نے کچھ ہی حصہ پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ، میں بھوک سے نڈھال ہوں، بھوک سے پریشان ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے کھانے کے انتظام کے لیے اپنے کسی بیوی کے پاس آدمی کو بھیجا۔ پر دیکھو میرے دوستو، آپ علیہ السلام کے گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ کتنے قناعت پسند تھے، کتنے صبر والے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ایک بیوی کے گھر سے جواب آیا: اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے دوسری بیوی کے گھر میں بھیجا، وہاں سے بھی وہی جواب آیا کہ اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے ایک ایک کر کے اپنی ساری بیویوں کے گھر میں آدمی کو بھیجا کھانے کے انتظام کرنے کے لیے۔ سب کے سارے بیویوں کے گھر سے یہی جواب آیا کہ پانی کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، سوچو، غور کرو، کیا آج آپ بھی ایسے ہیں؟ کیا آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے گھر میں ایسا بھی دن کوئی گزرتا ہے کہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ علیہ السلام کے جب ساری بیویوں کے گھر سے جواب آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، کہا: بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو آج اس میرے مہمان کو لے جائے اپنے گھر اور آج کی رات اس کی مہمان نوازی کرے؟ انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا: میں یا رسول اللہ۔ اس مہمان کو لیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ ان کے بھی گھر کا حال دیکھو، لے کر کے اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی عزت کرو، اس کے کھانے کا انتظام کرو، گھر میں کچھ کھانے کا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، بچوں کے لیے کچھ کھانا ہے، باقی کوئی کھانا ہم لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بچوں کو کھیلنے میں لگا دو، بہلا دو، اور جب کھانے کا وقت ہو جائے تو ان کو سلا دو، اور جب مہمان کھانے کے لیے آئے، کیونکہ کھانا تو تھوڑا ہے، اگر ہم ساتھ میں کھائیں گے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، جب مہمان آئے کھانے کے لیے تو روشنی ہی گل کر دینا، چراغ بجھا دینا، اور ایسے ظاہر کرنا کہ ہم لوگ بھی مہمان کے ساتھ کھا رہے ہیں، یعنی ایسی حرکتیں کرو، منہ وغیرہ چلاتے رہنا، تاکہ مہمان کو احساس نہ ہونے پائے کہ میرا مہمان نواز کھا نہیں رہا ہے، میرا میزبان کھا نہیں رہا ہے۔ صحابی رسول اسی طریقے سے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ سو گیا، صبح ہوئی، اس میزبان نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں صبح حاضری دی۔ آپ علیہ السلام نے کہا: آج جو آپ نے اپنے مہمان کے ساتھ سلوک کیا ہے، اللہ تمہارے اس سلوک سے خوش ہو گیا۔ میرے دوستو، آپ علیہ السلام کی کتنی سادہ زندگی، امام الانبیاء ہیں، چاہے تو اپنے گھر میں ساری دنیا کا خزانہ اکٹھا کر لیتے، لیکن آپ علیہ السلام کی سارے بیویوں کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔
لیکن پھر بھی کس طریقے سے صبر و قناعت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، کبھی شکوہ نہیں۔ میں یہی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں پیٹ بھر، اکثر لوگوں کے گھروں میں پیٹ بھر کھانا موجود ہے، عیاشیوں کے لیے ہم چوریاں کرتے ہیں، عیاشیوں کے لیے ہم اپنے بھائیوں کا گلا گھونٹتے ہیں، عیاشیوں کے لیے ہم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، عیاشیوں کے لیے ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رات دن ہماری نیندیں اس لیے حرام ہو جاتی ہیں کہ ہماری من موافق دولت ہمارے پاس آ نہیں رہی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے آقا علیہ السلام پر اور آقا علیہ السلام کے غلاموں پر، ان کے ماننے والوں پر۔ سچے یہی ماننے والے تھے، آپ علیہ السلام سے سچی عقیدت یہی کرنے والے تھے۔ ہمارا تو دعویٰ ہی جھوٹا ہے، ہمارے گھر میں ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی ہم حرام کھا رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بے ایمانیاں کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس کتنا مال و دولت اکٹھا ہو جائے، قارون کا خزانہ ہمارے گھر میں آ جائے۔ اور میرے دوستو، آپ علیہ السلام کے ان مہمان اور میزبان نے کیسے تھے، آپ بھی ایسے بننے کی کوشش کرو۔ کیا آپ نے بھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والوں کی مہمان نوازی ایسے کی ہے؟ نہیں، ہم تو اس کی مہمان نوازی کریں گے، اس کو دعوت دیں گے جس کے پاس قوت ہو، جس کے پاس پاور ہو۔ ہم تو نچنیوں کو، گویوں کو، ہم تو کھلاڑیوں کو پھول کا ہار پہنائیں گے، ہم تو ان کا سواگت اور استقبال کریں گے، ہم تو ان کو سلوٹ کریں گے۔ ارے ان کو سلوٹ کرو جو آپ کے نماز مسجدوں میں فری میں پڑھا دیتے ہیں، وقت کے برابر بھی آپ ان کو پیسہ نہیں دے سکتے۔ ان کی روز کی دہاڑی اگر جوڑ لو تو آپ کی مسجد میں جو امامت کرتا ہے، جو آپ تنخواہ پہ رکھتے ہو، تو دہاڑی کے برابر بھی اس کی مزدوری نہیں بنتی ہے۔ آپ پھول کے ہار ان کو پہناؤ، سواگت ان کا کرو۔ جو آپ کے علاقے کے بچے حافظ قرآن بن کر کے آئیں، عالم دین بن کر کے آئیں، تو سواگت ان کا کرو، پلکیں ان کے لیے بچھاؤ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے سچے مہمان ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی دین کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ غریبان میں جھانکو اور سینے پر ہاتھ رکھو۔ آپ نے جتنا دینداروں کی، وارث انبیاء کی توہین کی ہے، شاید اتنا غیر مسلم نہیں کرتا ہے۔ سوچو، کیا آپ نے حافظ قرآن کو عزت دیا جو دینے کا حق تھا ان کا؟ کیا ان کو وہ عزت دی جو ان کا حق تھا؟ نہیں، کیونکہ آپ کو تو نچنیے پسند ہے، گویے پسند ہے، اسی لیے آج ہر علاقے میں ایک گویہ، ایک نچنیہ، ایک مشاعرہ پڑھنے والا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کی ہی سواگت کرتے ہو، کیونکہ آپ اس پر ہی پیسے لٹاتے ہو، کیونکہ آپ اس کی ہی خدمت کرتے ہو، اس کے پیروں میں بچھے رہتے ہو، پڑے رہتے ہو، اس کے سامنے سجدے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو۔ تو دیکھتے ہیں لوگ کہ آج ان گویوں کی اتنے عزت احترام ہے، پیسوں کا ریل پیل ہے، تو بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک گویہ بنا دو، ایک نچنیہ بنا دو، ایک کھلاڑی کوئی بنا دو۔ میرے دوستو، اس سے آپ دنیا میں تو نام کما سکتے ہیں لیکن دین کما سکتے نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کی عزت کرو، دینداروں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، متقی اور پرہیزگاروں کی عزت کرو۔ ان کی برکتوں سے یہ دنیا پھلتی اور پھولتی رہے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس دنیا میں ہوگا۔ اگر اللہ کے نیک بندوں کے شان میں گستاخی کریں گے، توہین کریں گے، تو اللہ عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر